بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی گھاٹے میں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے وہ عہد جو آدم علیہ السلام کی تمام ذریت سے لیا گیا ہے۔ جب وہ حالت ارواح میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر انبیاء سے عہد لیا گیا کہ وہ پیغام خداوندی مخلوق تک پہنچائیں گے۔ پھر علماء سے عہد لیا گیا وہ حق ظاہر فرمائیں گے اور اسے ہرگز نہ چھپائیں گے۔ اب اس عہد کی یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف زمانوں میں اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا، جنہوں نے فرمان الہی کی تابعداری کی اور عہد کی یاد تازہ کی، وہ تو خوش نصیب بنے، اللہ تعالیٰ کی رحمت و نعمت کے حقدار بنے۔ مگر جو لوگ شیطان کی راہ پر چل پڑے، جو ان کا ازلی دشمن ہے، انہوں نے عہد کو توڑا، نبیوں کو بھی ہر قسم کی ایذا دی اور قتل بھی کیا، اور دنیا اور آخرت میں رسوا اور ذلیل ہوئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ لوگو اپنا عہد یاد کرو، کدھر پھر رہے ہو، واپس لوٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑو، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم ایک ہی امت بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا، تو پھر دنیا میں بھٹکتے پھرو گے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حکم عدولی کی تو سالہ سال بھٹکتے پھرے اور ذلیل و رسوا ہوئے۔ یہ تو عہد ازل کا ہے، صرف بندے اس قسم کے عہد اخذ کرتے اور توڑتے ہیں۔ انسان کی زندگی کو دیکھیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اور غلامی کی درخواست کرتا ہے، اور جو ہی مصیبت ٹلتی ہے پھر وہی گمراہی۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے اور آخر انجام گمراہی میں داخل ہو کر ذلیل ہو جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کا چچا زاد بھائی بادشاہ کا ملازم ہو گیا، غرور اور تکبر سے ظلم شروع کیا، اس گمراہی میں بیمار ہو گیا۔ طبیبوں نے جواب دے دیا، پھر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی، مگر کچھ عرصہ بعد پھر وہی گمراہی شروع ہوئی، پھر گرفت الہی میں آ گیا، پھر توبہ کی، پھر شفا ہوئی اور پھر منہ پھیر لیا۔ جب سخت لاچار ہو گیا تو مالک بن دینار اسے دیکھنے کے لیے گئے اور فرمایا کہ اللہ کے سامنے پکی توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا تو حاطف نے آواز دی کہ اے مالک، ہم نے اسے بارہا آزمایا ہے، اب اسے توبہ فائدہ نہیں دے گی، یہ جھوٹا ہے، چنانچہ وہ اسی حال میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے ساتھ اپنی بندگی کے رشتہ میں منسلک رہے اور اس رشتہ میں اس جہاں سے رخصت ہو اور اگلے جہاں میں انعامات الہی سے مستفید ہو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ سے ایسا رشتہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات کو پسند فرماتا ہے اور وہ ان کی محبت کی باتوں اور اعمال پر خوش ہوتا ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک گدڑیا بکریاں چرا رہا تھا تو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ، مجھے معلوم نہیں تو کہاں ہے، اگر تیرا پتہ چلے تو بھوکا ہوتا ہوگا، میں تجھ کو بکریوں کا دودھ پلاؤں، تجھے جوئیں پڑی ہوں گی تو میں تیری جوئیں نکالوں، تجھے کانٹے چبھے ہوں گے تو میں نکالوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو فرمایا بے وقوف، اللہ تعالیٰ تمہاری طرح انسان نہیں، وہ تو مالک خالق ہے، ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ گدڑیا ڈر گیا، فوراً توبہ کی۔ وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ،
میرا بندہ میرے ساتھ محبت کی باتیں کر رہا تھا، تو نے اسے ڈرا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور گدڑیوں کو کہا کہ وہی باتیں کرو جو تم کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میری توبہ، مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے ایسی باتیں کرتا تھا، اب آپ نے بتا دی ہے، اب کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے سے نسبت قائم ہوتے ہی حقیقت پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بن گیا۔ اگر رسول خدا موسیٰ علیہ السلام سے تکرار کرتا تو فاسق بن جاتا، ساری باتیں گناہ میں شامل ہو جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا سے ہو تو ذریعہ نجات بن جاتی ہے، اور اگر نسبت نہ ہو تو عبادت منہ پر ماری جاتی ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔